جزیرے کے اندر پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں سچے موتی ہوتے ہیں. وہ یہاں آتے ہیں اور ہنس اور گھوم گھام پھر کے واپس اسی جزیرے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ سچے موتی کھاتے ہیں. اور کوا جو ہے وہ مردار کھاتا ہے. تو اگر آپ کوے کو سچے موتی کھلا بھی دیں تو وہ ہنس تو نہیں بن جائے گا نا، ہاں؟ وہ تو کوا ہی رہے گا. کوڑے کھو مٹھے نہ ہوں دے باہو، توڑے 100 من کھڈ دا پائیے ہوں. جو ازلی بدبخت ہیں، آپ اس کو لاکھ دھوئیں، لاکھ غسل دیں، لاکھ ذکر بتائیں، لاکھ کچھ کریں، وہ ازلی بدبخت ہیں. تو کڑوے کنویں کے اندر اگر 100 من چینی کا ڈال بھی دیں گے آپ، پھر بھی وہ پانی کڑوا ہی رہے گا، میٹھا نہیں بن جائے گا. تم بے تربوز نہ ہوندے توڑ مکے لے جائیے ہو. تمبے ہوتے ہیں نا یہ جو اکثر برسات کے موسم میں ریگستان میں نیرے میں ایسے موٹے موٹے تربوز کی طرح بنتے ہیں، مگر بہت کڑوے ہوتے ہیں، دوائیوں میں بھی کام آتے ہیں. وہ دوائی وغیرہ بھی اس کی بنتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس تمبے کو ہم یہاں سے لے جائیں، مکے میں لے جائیں، کعبے کے ساتھ بھی ایسے لگا بھی دیں، واپس لے کر آئے تو وہ تو کڑوا ہی ہوگا، تربوز تو نہیں بن جائے گا. وہ بہت سے ہم حاجی صاحب بن گیا، حاجی صاحب بن گیا. ابھی حج پر پہنچا نہیں ہے، واپس پہنچا نہیں ہے، اور پہلے سے آرڈر کر دیا کہ میرے گھر کے اوپر تختی لگا دو کہ حاجی عبد الرحمان، حاجی عبد الرزاق. بورڈ تختی لگ جاتی ہے ان کے اوپر، دکان کے اوپر، حاجی ہو گیا. تو میں میرے گھر کے اوپر بھی ایک تختی لگا دو، نمازی فیروز شاہ. نماز تو میں پڑھتا ہوں نا، چلو حج نہیں کیا میں نے تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ 5 کیے، اور 5 حج اکبر ہیں. ایک بھی حج ایسا نہیں ہے جو میں نے کیا ہو اور وہ حج اکبر نہ ہو. اور عمروں کی مجھے گنتی یاد نہیں ہے، 40-45 تک میں نے گنا تھا، پھر اس کے بعد نہیں گنا، بھول گیا ہوں. تو چلو اگر میں حاجی بھی نہیں ہوں اور وہ بھی نہیں، نمازی تو ہوں نا. تو جب آپ کے گھر کے اوپر تختی لگ سکتی ہے حاجی کی یا الحاج کی، تو میرے گھر پر بھی ایک تختی لگا دو کہ نمازی. پھر اس سے میں نماز تو پڑھ ہی رہا ہوں نا. اور جو بیچارے مخیر حضرات ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ لاکھوں روپیہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ اپنے گھر کے اوپر لکھ دیا کریں کہ زکاتی عبد الرحمان. ہاں نام ہی لکھوانا ہے. یہاں نام لکھوا کر کیا ہوگا؟ اس کے پاس لکھا ہوا ہوگا، وہ مانے نا، وہ کہے کہ ہاں یہ ہے. میں لاکھ کہوں کہ مجھے حضور کا دیدار ہو جائے، اور میں حضور کے سامنے تو قیامت کے دن بھی جب پیش ہوں گا تو منہ چھپا کر پیش ہوں گا، حضور میں آ گیا ہوں منہ کالا کر کے، کیونکہ میں اوپر کپڑا کیوں یہ ڈالا ہوا ہاتھ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. بس ڈھکا وہی کر دیں شفاعت، ڈھکے ہوئے شرم سے حیا سے میں منہ دکھانے کے تو قابل ہوں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے.
تو بھائی میرے، ایک تو یہ جو عشق کا پوچھا، یہ تو مرتے دم تک بھی پتہ نہیں چلے گا. آپ نے پوچھا نا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مرشد کیسے راضی ہو. مرشد کا راضی ہونا دراصل اللہ کا راضی ہونا ہے. خدا کی قسم ہے کہ مرشد کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے. تو بھائی یہ تشنگی تو مرتے دم تک رہے گی. ہاں جس دن مر جائیں گے اور اس دن کرم ہو جائے گا، مہربانی ہو جائے گی، تو پھر یقین آ جائے گا کہ اب مرشد مجھ سے راضی ہے. مرشد راضی ہے، حضور راضی ہے، حضور راضی ہے، اللہ راضی ہے. مگر بھائی یہ تشنگی تو رہنی چاہیے نا، اس میں مزہ ہے نا، اس میں بہت مزہ ہے. کم ظرف لوگ جو ہیں وہ تو مرشد کو بھی چھوڑ جاتے ہیں. کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ نہیں جی میں اتنے عرصہ رہا، مجھے کیا ملا، اتنے سال میں نے گزار دیے، تو مجھے مرشد نے کیا دیا؟ کوئی مہربانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. تجھے پتہ نہیں چل رہا ہے تو اندھا ہے تو میں کیا کروں؟ ارے بھائی تجھے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ملی ہے کہ اگر اللہ تجھے کسی شراب خانے میں بٹھا دیتا تو کیا کر لیتا؟ یہ اس کا کرم نہیں کہ اس نے تجھے ذکر کے حلقے میں بٹھا دیا. ہاں؟ اگر تجھے کسی جوا خانے میں بٹھا دیتا تو کیا کر لیتا؟ یہ اس کا کرم نہیں ہے کہ تجھے آج اس جماعت میں شامل کر دیا، اس جماعت میں جو رات دن اللہ اللہ کرتی ہے، لا الہ الا اللہ کرتی ہے. تو ہر چیز کا رزلٹ دنیا میں کیوں مانگتا ہے؟ آخرت پر یقین نہیں تجھے؟ آخرت پر یقین کر، یہ کافی ہے تیرے لیے. کچھ نظر نہ آئے، کچھ روحانیت نہ ہو، اور معلوم ہے چاہے 100 سال لگا دیں آپ، وہ چیز آپ کو اگر چاہیے کہ آپ چاہیں کہ مجھے مہربانی ہو جائے، کرم ہو جائے، تو اس کا دستور ہی نرالا ہے. اس کا دستور ہی الگ ہے، دنیا سے ہٹ کر ہے، الٹ ہے. الٹ پر آپ جا نہیں سکتے اور سیدھے پر وہ آتا نہیں. تو جتنا مرضی ٹائم لگا دے، چاہے تو 1 منٹ میں 1 منٹ بھی نہ لگے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. لیکن پہلے اس کے قانون کو تو سمجھ لیں. دیکھو اس کا ایک ٹھکانہ ہے، اس کا ایک ٹھکانہ ہے جس کو قلب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلب المومن عرش اللہ. قلب المومن عرش اللہ. لیکن مومن کا قلب عرش اللہ ہے نا، منافق کا تو نہیں، کافر کا تو نہیں. تو نے نفاق ہی نہیں چھوڑی ابھی تک. تو اپنے آپ کو بڑا عابد اور زاہد سمجھتا ہے، لیکن تو نے ابھی تک نفاق کو نہیں چھوڑا. ارے بھائی مومن کا قلب اس کو کہتے ہیں جب وہ بندہ بن جاتا ہے.
ابھی تو بندوں میں بھی شامل نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب تو بندہ بنا ہے. کب بندہ بنے گا؟ جب قلب مطمئنہ ہو جائے گا. تیرا تو ابھی قلب مطمئنہ ہے ہی نہیں. لہذا